پہلے میں چاہ رہا ہوں ذرا اسرائیل کا ذکر کر لیں اور بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ چلتے ہیں. اب سر یہ رات گئے 200 سے زائد اسرائیلی حملے ہوئے. کل پروگرام میں ہم نے منصور جعفر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بڑی تفصیل سے ڈیٹا، اعداد و شمار، بربریت کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ ابھی بھی جاری ہے. حتیٰ کہ الجزیرہ نے ایک خبر لگائی کہ جو غزہ کی پٹی جو 144 اسکوائر کلومیٹر پہ 20 لاکھ لوگ بستے ہیں، یہ اوپن ایئر جیل اسے کہا جاتا ہے. دنیا کی گنجان آباد ترین یہ علاقہ ہے جس کا محاصرہ ہے کہ نہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہاں سر صرف ایک رفح کا بارڈر ہے ایجپٹ کے ساتھ جو کبھی کبھار کھلتا ہے، وہ بھی بند کر دیا گیا اور مصر کو بھی دھمکی دی گئی ہے. تو باقی تمام جو اس کی زمینی راستہ ہے وہ اسرائیل میں جاتا ہے اور یا پھر آگے میڈیٹرین سی ہے جہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. صرف 25 کلومیٹر کی پٹی میں فشنگ کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو نہ صرف یہ بلکہ ان کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہم تیل، پانی، بتی، بجلی، کھانا، ادویات سب بند کر رہے ہیں. تو یہ سمجھیں ویسے ہی وہاں پہ جو پاورٹی ہے، بھوک افلاس ہے، وہ 65% ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، ابھی کچھ دیر پہلے کہ میں دیکھا تھا، کہتے 1500 افراد مارے جا چکے ہیں مجموعی طور پر. اور اس میں جو ہے نا جی آپ یہ دیکھیے کہ 900 اسرائیلی ہیں، 900 اسرائیلی اور 700 فلسطینی. زیادہ تر سیویلینز ہیں. ان میں جرمنی کے لوگ بھی ہیں، امریکہ کے 9 امریکہ کے 11 شہری نظر ہو چکے ہیں. 100 کے قریب یرغمالی ہیں. جی ہاں. اور یہ جو میوزک فیسٹیول جو ہو رہا تھا، ریو پارٹی تھی، اس کے اوپر اس پر حملہ ہوا ہے. اس میں لوگ مارے گئے ہیں بڑی تعداد میں. اب یہ جو حملہ ہو گیا، اب اس وقت اسرائیل جو ہے وہ جوابی وار کر رہا ہے اور فضائی حملے ہو رہے ہیں. سر یہ نیتن یاہو یا ان کے وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ سنیں، وہ کہتے ہیں یہ انسانی جانور ہیں، یہ کہہ کے تو وہ مخاطب کر رہے ہیں. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ امریکہ پوری شدت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوا. نہیں، انہوں نے تو اپنا جو بحری بیڑا ہے وہ ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا. وہ جلد وہاں پہنچا ہوگا میڈیٹرینین سی میں. حماس جو ہے، اب وہ یہ اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو یرغمالی ہیں اسرائیلی، ان کو ایک ایک کر کے ان کے جو ترجمان تھے ان کا بیان آیا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر یہ جو بربریت ہے، بمباریاں یہ بند نہ کی تو ہر حملے کے جواب میں ایک جو مغوی فوجی افسر ہے جس میں میجر جنرل، لیفٹننٹ جنرل، انٹیلیجنس چیف، نیوی کے لوگ ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم ذبح کریں گے، سلاٹر کریں گے اور ویڈیو بھی دکھائیں گے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اپنی اقدار ہے، اخلاقی اقدار اسلامی، اس میں آپ جنگی قیدی جو ہیں ان کو اس طریقے سے ذبح نہیں کر سکتے. ان کی حفاظت کی جانی چاہیے. اور سیویلینز جو ہیں بڑی تعداد میں نشانہ بنے ہیں. اب یہ جس طرح جنگ، اب دیکھیں، تاریخ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اب نقشہ دیکھ لیں، 1948 سے کام شروع ہوا ہے اور اب یہ فلسطین کی جو ہے وہ سمٹ کے، یعنی ایک یہ جو آپ کی غزہ کی پٹی ہے اتنی، اور دوسرا یروشلم اور اس انگلی کی طرح، بالکل، اور دوسرا وہ غربی کنارہ ہے، جی مغربی کنارہ نا، ویسٹرن بینک، وہاں الفتح کی حکومت ہے اور یہاں حماس کی حکومت ہے اور ہر طرف سے بند ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے حملے کی پلاننگ کی، یہ جو آپ پہلے آبادی کی بات کریں، کیونکہ آج آپ نے کہا تھا کہ یہ نمبر لوگوں کو بتا دیں. 23 لاکھ لوگ ہیں وہاں فلسطینی غزہ میں. ہاں جی، 23 لاکھ. اور ان میں سے کئی تھے، ہزاروں جو تھے وہ تو جا کے اسرائیل میں جاب کرتے تھے. جی، ان کو پرمٹ دیے گئے تھے. ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں تھا. اپنی خفیہ تیاری کی ہے. اسرائیل کو اندازہ نہیں ہو سکا، اس کی انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو خفیہ تیاری تھی وہ وداؤٹ اینی گیجٹ تھی، یعنی انسانی جاسوسی. اور وہ جو کوئی کسی قسم کا گیجٹ، ٹیلی فون اور کوئی اسے استعمال نہیں کر رہے تھے تاکہ ٹریس نہ ہو سکے. یہ تو انہوں نے ایک کمال دکھایا ہے. مگر اب میرا دل دہل رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. اسی سے خوف آ رہا ہے. پہلی جنگ 48 میں ہوئی، اس وقت جو اقوام متحدہ نے پلان دیا دو حصوں میں بانٹنے کا، آباد کاری، ایک اسرائیل اور ایک فلسطینی ریاست. اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں عربوں کے کئی علاقے ہاتھ سے چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک بڑی جنگ شروع ہوئی. اب دیکھیں جمال عبد الناصر کے دور میں 67 میں 67 میں اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر اسرائیل ایکسپینڈ کر گیا، اس نے قبضہ کر لیا. پھر 1973 میں انوار السادات جو تھے اور مصر اور شام مل کے
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر امریکہ اس کی پشت پہ آ کے کھڑا ہوا. انوار السادات نے اسرائیل کا جو دفاع تھا نا ناقابل تسخیر، اس کو توڑ دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. پھر اس کے بعد ان کا علاقہ ملا واپس، اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اسرائیل کی طرف. اور ہر جنگ کے بعد علاقہ فلسطین کا سمٹتا گیا، اور اب ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی پٹی، یہ انگلی کی طرح، مرکزی یروشلم والا علاقہ، وہ بھی اور وہ مغربی کنارہ ہے، ایک قطرے کی طرح میپ پہ دکھائی دیتا ہے. وہ اس کے اندر سمٹ گئے ہیں. اب یہ کیا ہوگا؟ اور امریکہ جو ہے پوری قوت سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. سر میں آپ جو سمٹنے کی بات کر رہے ہیں نا شامی صاحب، 1945 میں اس علاقے میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان بستے تھے، عرب النصر فلسطینی، اور 5.5 لاکھ یہودی تھے جن آباد کاریوں کے سلسلے کے بعد، آدھے سے بھی کم تھے. اور اب اس وقت 50 لاکھ سے زائد فلسطینی ہیں، اور 92 لاکھ یہودی ہیں جو اسرائیل دنیا سے اکٹھے ہوئے نا. اور جب 48 میں جب آپ نے بتایا ان کو بسایا گیا، تو تب 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر کیے گئے، نکالے گئے ان علاقوں سے. اور پھر 67 میں مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا گیا، اور 48 میں کو 530 دیہات تھے جن کو نیست و نابود کیا گیا، تباہ کیا گیا سیٹلمنٹ کے نام کے اوپر. سر 15 لاکھ فلسطینی آج بھی یعنی مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں. 50 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اقوام متحدہ کے ہاں، جن کو اقوام متحدہ نے رجسٹرڈ ریفیوجی کہتی ہے مجموعی طور پر. اور غزہ میں تو 70% جو افراد ہیں 23 لاکھ میں سے، ان کو مہاجر کا سٹیٹس ہے. غزہ کی ٹوٹل 23 لاکھ میں سے سر 19 سال کے بچے تو 50% سے زائد ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، نہ ماں نہ باپ. اسرائیل نے عرب علاقوں پہ قبضہ کیا، وہاں بستیاں تعمیر کیں، ناجائز طور پر لوگوں کو بسایا، پھر ان کا جینا دوبر کر دیا، بار بار ان کے ہم پر حملے کیے. اب تنگ آمد بجنگ آمد. اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا تباہی ہوگی؟ میں تو سوچتا ہوں دل دہل جاتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے. جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا. المیہ یہ بھی ہے نا کہ غزہ میں جو بیت رہی ہے، جو عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں، اگر ایک رات میں 200 حملے کیے جا رہے ہیں تو نیچے زمین پہ ملبہ ہے یا انسانی لاشیں ہیں. کون ہاتھ روکے گا؟ ان کو روکے گا کون، اور ان کی کوریج کون کرے گا؟ اس قدر جوز لابی یا ان کا اثر و رسوخ ہے پوری دنیا پہ کہ الجزیرہ تھوڑی بہت رپورٹنگ کرتا ہے، باقی آپ دیکھ لیں BBC CNN باقی چینلز وہ امریکی اور اسرائیلی موقف کی تائید میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مظاہرے تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. یہ تو سر OIC کے پلیٹ فارم پہ کچھ ہونا چاہیے. سعودی عرب کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے، ان کے وزیر خارجہ مسلسل روسی ہم منصب اور دیگر سے رابطے کریں کہ جنگ بندی پہلے کی جائے، یا پھر روسی وزیر خارجہ ہیں. یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس ساری صورتحال میں کوشش کی ہے. چین بھی کوشش میں ہے. جی ہاں، لیکن کون ہاتھ روکے گا؟ اسرائیل کا، امریکہ کا. اور جو حملہ حماس نے کیا ہے اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بس دعا کریں ان نہتے فلسطینیوں کے اللہ تعالیٰ جو بے یار و مددگار ہیں. سارے سیویلینس مارے جا رہے ہیں. یعنی حماس کی حکومت یہاں ہے، الفتح کی وہاں ہے، اور سب سیویلینس جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، کچھ بس کیا بیان. اللہ ان کی نصرت فرمائے اور ان کے حال پہ رحم فرمائے.